بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مریم نعیم خان۔ میری قرآن جرنلنگ کی جرنی میں ویلکم۔ میں نے اپنے یوٹیوب پر پہلے 2 ویڈیوز لگائی ہیں، ایک سورہ الفاتحہ کی اینڈ سیکنڈ سورہ الملک انٹروڈکشن کی۔ آج میں ایک اور ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں جس میں میں سورہ الملک کے ٹرانسلیشن کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکی، بھلائی اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کتاب نازل کی، قرآن مجید۔ اس کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس کو استعمال میں لانا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن جرنلنگ سٹارٹ کرنے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ تھا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں ڈیلی اس کا مطلب جانوں، اس کو سیکھوں، اس کو سمجھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ رب جس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی آیات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے، ان کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے۔ ہماری آزمائش کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہے ہیں۔ ہم پر جو مشکلات آ رہی ہیں، جو تکلیفیں ہم فیس کر رہے ہیں، یہ سب ہماری آزمائش ہے۔ کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں، یہی سب تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم جب مشکلات میں تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں میں یا اپنی مشکلات میں صرف اللہ کو یاد نہ کریں، ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ ایکم کہ تم میں سے کون ہے، احسن عملا اچھے عمل کرنے والا، وہو العزیز الغفور اور وہی عزت دینے والا اور عزت بخشنے والا ہے۔ ہمیں عزت دینے والا صرف ہمارا رب ہی ہے۔ ہماری اس دنیا میں یا آخرت میں جب بھی عزت ہو وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہوگی۔ عزت اور ذلت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہے اس آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں ہی ہوں تمہارا رب۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے، اے دیکھنے والے نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص۔ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو نظر آتا ہے آسمان میں کوئی خلل؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی شاندار تخلیق ہے، سبحان اللہ، کہ ہم اس میں سے کوئی خلل، کوئی رخنہ، کوئی غلطی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ اور پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہم کوئی بھی خلل، کوئی بھی غلطی تلاش نہیں کر سکتے۔ انسان اگر اس چیز کی کوشش بھی کرتا ہے نا تو اس کی نگاہ ہر دفعہ پلٹ کر تھکی ہاری واپس آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چراغوں سے مراد ہیں ستارے جن سے آسمان دنیا کو آراستہ کیا گیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگار سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ کفار کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت جہنم جوش مارے گی، یعنی کفار پر جہنم کا عذاب اس قدر بھڑکے گا اور جہنم اس قدر جوش مارے گی کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گی، پھٹ جائے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتها الم یأتیکم نذیر۔ معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے دوراغا اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ دوراغا یعنی کہ نگران ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہو اور اللہ کی ناشکری کرتے رہے ہو۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لائے۔ پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تو تم بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آیا تھا نا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں بھیجی اللہ نے کوئی بھی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی ہدایت کے لیے جو ہمیں گمراہی سے روک دے، اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں جو ہمیں ہدایت دے، ہمیں گمراہ نہ کرے، ہمیں روک دے، ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے کتاب ہمارے لیے قرآن مجید، جو ہمیں ہر برے کام سے، ہر بری چیز سے روک رہی ہے۔ کفار نے نگراں کو ہی جھٹلا دیا کہ تم ہی گمراہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب بھی نہیں بھیجی۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم نہ ہوتے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ پچھتاوا ہمیشہ بعد میں رہ جاتا ہے اس چیز کا، تو ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وقت دے رہا ہے، روز قیامت تک کبھی بھی انسان کا وقت آ جائے گا، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم اس چیز پہ جو ہمیں پریشان کر رہی ہے یا جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہماری دعاؤں کو، ہماری معافیوں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، ہم اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ ہمارے پاس یہ ٹائم ہے، ہم کفر سے اپنے آپ کو روک لیں، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو روک لیں بعد میں، تاکہ یہ کاش ورڈ ہماری زبانوں پہ نہ آ سکے۔ Thanks for watching. If you like my video, do comment, like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.